اور میدے کا بڑا کامن بیماری ہے IBS. اس پہ بھی ذرا بات کریں کہ اس کا حکمت میں کیا علاج ہے اور اس کو کیسے اس سے صحت یاب ہوا جا سکتا ہے. IBS واقعی بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. جی ہاں. IBS کافی زیادہ اقسام ہوتی ہیں لیکن ہمارے ریجن میں 3 قسم کے ہیں. IBS C, IBS D اور IBS M. C ہوتا ہے کانسٹیپیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, اریٹیبل باؤل سنڈروم کانسٹیپیشن والا, ٹھیک ہے, اس میں پیشنٹ کو کانسٹیپیشن زیادہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. ایک IBS D ہوتا ہے ڈائریا والا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن اسٹوڈنٹس کا صبح ایگزام ہے, کسی کی کورٹ میں تاریخ ہے یا کوئی اس نے ایسی خبر سن لی ہے تو پیشنٹ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. جی بالکل, وہ IBS کا پیشنٹ ہوتا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے, ہم نے بے شمار مریض دیکھے, 22 سالوں میں تو میں نے بہت مریض دیکھے. مریض پوری زندگی گزارنے کے باوجود اس مرض کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو IBS ہے. جی بالکل. وہ جب ان کو کانسٹیپیشن ہوئی تو اس کے حساب سے اس کی میڈیسن لے لی, جب ان کو ڈائریا ہو تو اس کے حساب سے ڈائریا کی میڈیسن لے لی. لیکن وہ IBS کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کی آنتیں حساس ہو چکی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اس وقت پوری دنیا میں 2 چیزوں پر کام ہو رہا ہے. تمام یونیورسٹیز جہاں پر میڈیکل میں ریسرچ ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں, ایک تو لانجیوٹی پر, عمر کو کیسے روکنا ہے اور عمر کو کیسے ریورس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے گٹ ہیلتھ. ٹھیک ہے. گٹ ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب جو لانجیوٹی کا پہلا نقطہ ہے گٹ ہیلتھ, اگر گٹ ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے کسی بھی بندے کی تو نہ وہ تھکاوٹ کا شکار رہے گا, اور آپ جتنی بھی بیماریاں آپ کے ہمارے ارد گرد لوگ ہیں نا جتنے بھی, ان کو جو بھی مستقل بیماری ہے کرونک, اس میں آپ چیک کر لیجئے گا اس کے پیچھے گٹ ہیلتھ اس کی متاثر ہوگی. بالکل. اگر وہ ڈائبٹک ہے تب بھی اس کی گٹ ہیلتھ متاثر ہوگی, اگر اس کو شوگر ہے, اگر اس کو بلڈ پریشر ہے, اگر وہ دل کا پیشنٹ ہے, اس کا جگر خراب ہے, اس کے گردے کام نہیں کر رہے, یا کوئی آرتھرائٹس کا پیشنٹ, آپ دیکھیے گا اس کی گٹ ہیلتھ خراب ہوگی. بیک اینڈ پر یہ معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح IBS والا معاملہ ہے. جس کو بھی ایچ پیلوری یا ٹائیفائڈ یا اس طرح کی کوئی بیماری رہی ہے تو وہ تو IBS کا لازمی شکار ہوتے ہیں. اور اگر جو لوگ اسٹریس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے نا وہ گٹ اور برین کے تعلق پر ہو رہا ہے. جی بالکل. گٹ کا اور برین کا ایک بڑا تعلق ہے. جی. تو کیا ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ کا اگر پیٹ خراب ہوا ہے تو وہ اسٹریس میں چلا گیا, اور اگر وہ اسٹریس میں ہے تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا, وہ ایک لوپ میں بیچارہ پھنسا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بڑا ہی بہترین علاج جو ہے وہ ہربل میڈیسن سے ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں جو علاج ہو رہا ہے وہ اس کا ہر نیچرل میڈیسن سے ہو رہا ہے. جی. اسٹائل مختلف ہے. ہم پودینے کا کوا یا پودینہ کروڈ دیتے ہیں, وہ نیوٹراسیوٹیکل کے نام پر اس کو پودینے کا منٹ آئل دے رہے ہیں. منٹ آئل سے اس کا علاج ہو رہا ہے IBS کا. اوکے. باقی پیشنٹ کے مزاج اور کیفیت کے مطابق ہم آگے پیچھے اس کے تھوڑا سا نسخہ کر لیتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ منٹ ہے. ٹھیک ہے. تو IBS کے جو بھی مریض ہیں ان کے لیے ایک تو اپنے سٹریس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مناسب غذا لینا بہت ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے IBS کے پیشنٹ نوٹ کر لیں جو IBS C کے پیشنٹ ہیں. جی. وہ اپنی غذا میں فائبر کو بڑھائیں. ٹھیک ہے. اور اپنی نیند پوری کریں, اپنی غذا کو بہتر کریں, اور بالکل سادی سی بات ہے, چائے چھوڑنے کے بعد ہربل ٹیز پر آئیں. اوکے. اور جو ڈائریا والے پیشنٹ ہیں, جی, جو زیادہ تر ڈائریا والے رہتے ہیں, ان کے غذا میں سب سے پہلے انہوں نے چنے چھوڑنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. چنے, سفید چنے, چنے کی دال, بیسن. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں اور اس بیسن سے بنی ہوئی ساری پروڈکٹس. تو IBS کا جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کو ہم باقی چیزیں چھڑوا دیتے ہیں. اس میں دال, ماش, آلو, گوبھی, اس طرح کی جو چیزیں کھانے والی بے شمار چیزیں. اس کے علاوہ بھی ہے, ٹینڈے ہیں, کدو ہے, توری ہے, ماڈو آیا ہوا ہے, اس کے علاوہ بے شمار چیزیں. اور اگر وہ گوشت لے رہے ہیں تو پریفر کریں چکن کو بھی اس طرح سے بنائیں شوربے والا. اور اگر بہت زیادہ مرغن کو اوائڈ کریں اور باربیکیو والی سٹائل میں جو ہوتا ہے نا گرل کیا ہوا ہے وہ لیں. اور جتنے بھی پیشنٹ ہیں IBS کے وہ بیکری آئٹمز ہم ان کو بند کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پروسیسڈ فوڈ جتنا بھی ہے اس میں پروسیس چینی بھی اور باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. فائن آٹا
اور بیکری آئٹمس یہ ان کے لیے ممنوع ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ تازہ چکی والے آٹے پر آئیں تو یقین کریں آدھا تو وہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور وہ سادہ اس کا معاملہ میں نے پہلے بتایا کہ منٹ پودینے کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں. جی ٹھیک ہے. پودینے کی چٹنی، پودینے کا کہوہ، پودینے کا شربت. ٹھیک ہے. مطلب پودینے کو جتنا زیادہ، سالن بنایا ہے، دال بنی ہے تو اس کے اوپر پودینے کی گارنش کر لی. مطلب جتنا زیادہ پودینے کو استعمال کریں گے وہ آئی بی ایس سے جلدی جان چھوٹ جائے گی.